اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، حاضر ہے نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا ٹاپک ہے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے متعلق۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے یہ آپ کی اولاد میں آگے سے آگے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور ان کے بعد ان کی اولاد تک پہنچا۔ یہ بنی اسرائیل کے قبضے میں تھا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگ گئے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تو ان کی فوجیں دیکھ کر جب ان کے دل سہم جاتے اور یہ بہت گھبرا جاتے تو وہ اس صندوق کو بطور سکون اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق کی برکت سے ان کے دلوں کو سکون اور جرأت و بہادری عطا ہوتی۔ اس صندوق کی بدولت ان کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تو آسمانوں سے نصر فتح اللہ کی بشارت نازل ہوا کرتی تھی اور ان کو فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو اسی صندوق کی بدولت ان میں فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی کی بدولت ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، وبائیں ٹل جاتی تھیں اور آفتیں ٹل جاتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے طاقت اور تابوت سکینہ اور طاقت خداوندی کا ان کے لیے زینہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی کا دورہ ہو گیا اور یہ لوگ نہایت سرکش ہو گئے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر یہ خداوندی کا عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار میں سے ایک لشکر نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بنی اسرائیل سے جنگ کر کے ان کا تخت الٹ دیا اور وہاں پہ خوب خون ریزی کی، سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بدعمالیوں کا اور اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ اثر پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی وباؤں، بیماریاں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل تباہ اور برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ اس متبرک صندوق کو بے ادبی کی وجہ سے ان پر یہ وبال اور عذاب پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان کافروں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کو دے آئے، تو بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت مل گئی۔ یہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو تب ملا جب انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر تابوت آ جائے تو ہم طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آنے کے بعد وہ اس بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صندوق میں کیا تھا؟ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، من و سلوہ اور مختلف انبیاء علیہ السلام کے نسخے اور انبیاء علیہ السلام کا کچھ سامان موجود تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے۔
بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 248۔ معلوم ہوا بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے گھر میں بڑی عزت اور عظمت ہے۔ اس سے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور جو قوم سرکشی کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمان ہو جاتی ہے، اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل سرکش اور نافرمان ہو گئے، طرح طرح کے گناہوں کا بوت ان کے سر پر عفریت بن کر سوار ہو گیا۔ ان کے جرموں کی نحوست نے ان کو یہ برا دن دکھایا۔ تابوت سکینہ ان سے اٹھا کر لے گئے، اور بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے۔